اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ، سورہ نمبر 41، آیت نمبر 51، 41:51۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو وہ منہ موڑتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ یہ اب پیچھے ہی کی بات ہے کہ جس کو آگے اللہ تعالیٰ مزید بیان کر رہے ہیں کہ انسان کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب ہم اس پر کوئی احسان کرتے ہیں، اس پر انعام کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ نعمتیں مہیا کرتے ہیں، تو وہ ایسے اکڑتا ہے کہ گویا کہ یہ اس کا اپنا کمال ہے، اس کی اپنی قابلیت ہے، اور اکڑتا ہے، اتراتا ہے، وَنَا بِجَانِبِهِ، یعنی وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، یعنی وہ انعام کے موقع پر اللہ کا شکر نہیں کرتا، اور اللہ یاد آتا ہے اس کو اس موقع پر کہ جب اس کے اوپر تکالیف آتی ہیں، اور وہ بھی اگر دور نہ ہوں یا دعائیں کرنے کے نتیجے میں اس کی توقع کے مطابق نہ جائیں، ختم ہوں، تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسے جو لوگ ہیں وہ اصل میں اس دنیا کی زندگی کے بارے میں جو صحیح تصور ہے کہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، اس آزمائش میں اگر اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کا امتحان ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرے، اور اس کو اپنی نہیں بلکہ اپنی قابلیت نہیں بلکہ اللہ کی مہربانی کا نتیجہ سمجھے، اور جب اس پر کوئی تکلیف مشکل آئے تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک صبر کا امتحان سمجھے اور اپنے شکر گزاری کے موقف پر قائم رہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ انسان خوشحالی، اچھے حالات کے موقع پر اکڑنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر جب کوئی تکلیف کا موقع آتا ہے تو صبر کرنے، برداشت کرنے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ان سے کہو کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا، ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، پھر تم نے اس کا انکار کر دیا، مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا کہ جو بہت دور کی مخالفت میں مبتلا ہو گیا، جو بہت دور کی ضد میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک تو طریقہ ہوتا ہے نا سمجھانے کا، یہ کہ یار تم بات کو سمجھو، دلیل پر غور کرو، تم یہ محسوس کرو گے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہی بات عقل کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے، پیغمبروں کی دعوت کے مطابق ہے۔ وہ تو انسان کو توفیق ملتی ہے اگر انسان واقعی دھیان سے بات سنے، اور صرف سننا ہی کافی نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں غور کرے، اس کی فطرت، اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو۔ یہ جس کو توفیق مل جائے اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا تو کم سے کم اتنا تو آدمی یہ سوچے کہ بھائی یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، یعنی یہ کہ موت کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں اس کو اس کی مہربانیوں پر جو ہم نے رویہ اختیار کیا اس پہ جواب دینا ہے، تو
اگر آدمی اس کو ٹھکرا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کو سرے سے خارج از امکان سمجھ رہا ہوں. تو یہ تو بڑی بد نصیبی کی بات ہے. یعنی بھائی دنیا میں جیسے آپ ایک پرابیبلٹی کی بیسس پہ کہتے ہیں کہ یار اس کی بھی پاسبلٹی ہے، اس کی بھی ہے، سو لیٹس کیپ اٹ، لیٹس پلے اٹ سیف. ایسا کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ خواہ ہم ایک ایسی رسک لیں کہ جس کے نتیجے میں پتہ لگے کہ وہ صحیح ہو جائے اور ہم مارے جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم ذرا غور کرو کہ اگر یہ پیغام ہوا اللہ کی طرف سے اور تم اس کا انکار کر بیٹھے تو پھر یہ بتاؤ کہ اس سے زیادہ پھٹکا ہوا انسان اور کون ہو سکتا ہے کہ جو دور کی مخالفت اور ضد میں مبتلا ہو جائے. بس ضد کی کیا بات ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اس پر اطمینان نہیں ہو رہا، یار تھوڑا سا اس کی گنجائش رکھ لو اور کہو کہ یار میں غور کر رہا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ. میں اس کو ایک چانس دیتا ہوں غور کرنے کا. یہ کیا مصیبت ہے کہ بندہ اس کی مخالفت کرے؟ یعنی ایک ایسی دنیا کا علم، ایک ایسی دنیا کے بارے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے انفارمیشن جس کو انسان نے دیکھا نہیں ہے، جس کے ہونے کے امکانات انسان کی عقل میں، دلائل میں بالکل ممکن ہیں، اس کے بارے میں چلو آدمی یہ کہنا شروع کرے کہ یار میں اس پہ غور کرتا ہوں، ابھی پوری طرح سے مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پوری طرح سے اطمینان نہیں ہو رہا، تو چلو یہ ایک پروسیس شروع ہو گیا. مگر جو بندہ اس کا انکار کر بیٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیش کرنے والے کے بارے میں، کے معاملے میں ضد میں مبتلا ہو گیا ہے، اور ضد بھی بہت دور کی، انکار بھی بہت دور کا کہ جس کے بعد واپسی کا امکان نہیں. کہ یہ جو پیغام آیا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو اچھے اور برے حالات ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہاں جواب دہی ہوگی. تو جو آدمی اس کا انکار کر رہا ہے وہ کتنی دور کی مخالفت میں مبتلا ہو گیا ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاقی وفی انفسہم، ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی. آفاق یعنی گرد و پیش میں، جو آپ کے خارج میں، ایک آپ کے اندر ہے اور ایک آپ کے خارج میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم عنقریب ان کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا انہ الحق، کہ یہ حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان لوگوں کے معاملے میں کہ جن کے پاس اللہ کے رسول براہ راست اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں، جن کے سامنے اللہ کے رسولوں کی بات اتمام حجت تک پہنچ جاتی ہے، جس کے بعد کسی کے لیے انکار کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان قوموں کے ساتھ کرتا ہے. تو ابھی پیچھے یہ بات ہوئی تھی نا کہ بھائی تم اس کو کنسیڈر کرو، اس کی پاسبلٹی، اس کے امکان کو مانو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اس مخالفت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بات تو واضح ہے اور بات دھیرے دھیرے مزید واضح ہو رہی ہے، اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دن دور نہیں کہ جب یہ بات آخری حد تک واضح ہو جائے گی. اسی کو کہتے ہیں اتمام حجت. اس کو بڑے صاف الفاظ میں یہاں بیان کیا گیا کہ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پہ یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے. یہ پہلے بھی ایک سوال کیا گیا، غالباً آپ ہی نے کیا تھا، کہ آدمی پر حق واضح ہو جائے تو پھر وہ انکار کیسے کرتا ہے؟ تو میں نے تب بھی یہی جواب دیا تھا کہ انکار اصل میں ہوتا ہی وہ ہے، یعنی قابل اعتراض، قابل گرفت،
کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے آدمی کرے. اگر اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اختلاف ہے، پھر تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اتنے زوردار طریقے سے تم اس کو ریجیکٹ نہ کرو. لیکن قرآن مجید جو اپنے مخاطبین کو، ایڈریسیز کو، ان پر الزام لگا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انکار کر رہے ہیں اس پیغام کا کہ جس کا حق ہونا ان پر آخری حد تک واضح ہو گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں آہستہ آہستہ. یہ پیغمبروں کے زمانے میں بھی فوراً نہیں ہو جاتا. یہ آیت اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ عنقریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، یعنی اس بات کی نشانی کہ یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے. اس میں جو وعدہ کیا گیا کہ اس پیغام کے لانے والے اور ان کے ماننے والے غالب آ جائیں گے اور باقی سب مغلوب ہو جائیں گے، یہ ان پر واضح ہو جائے گا. حق ان کے لیے آخری حد تک واضح ہو جائے گا. اسی ٹاپک پہ اٹ وڈ بی انٹرسٹنگ ٹو سی جن کو بات سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. قرآن مجید بیان کرتا ہے اکثر ایکسٹریم دو معاملات، جنہوں نے مان لیا اور ماننے میں وہ آگے بڑھ گئے، اور جنہوں نے انکار کر دیا. باقی لوگوں کو وہ شوق دلاتا ہے اور ڈراتا ہے کہ بھائی ادھر نہ چلے جانا، اس کو اختیار کرو. تو ظاہر ہے کہ پھر ہر ایک کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جب اکاؤنٹیبل کرے گا تو ہر ایک کا کیس انڈیویجولی اس کے اپنے حالات اور جو لیول آف اس کی انفارمیشن انڈرسٹینڈنگ تھی اس کے مطابق ہوگا. تو ظاہر ہے کہ ہر انسان کا فیصلہ الگ الگ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تو فار ویری گڈ ریزنس ہم کو یا وہ دکھاتا ہے راستہ انجام کے جو بہترین ہے، جنہوں نے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے بہترین رویہ اختیار کیا، یا وہ دکھاتا ہے کہ جنہوں نے آخری حد تک ضد اور ہٹ دھرمی اختیار کر کے اپنے آپ کو برباد کر دیا. دو کلیئر کیسز ہیں. اب آپ کی مرضی ہے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، درمیان میں رہنا ہے نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. کیوں درمیان میں رہیں گے آپ، ادھر کیوں نہیں جاتے؟ سو یہ قرآن مجید کا عام انداز ہے. اس میں ایکسیپشن میں نے بتائی تھی وہاں سورہ توبہ میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ بعض درمیان کے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن پھر یہ فرماتے ہیں کہ ان کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو کہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اس کمزوری کی حالت سے باہر نکالو تاکہ ہم سٹرگل کریں آگے بڑھنے کے لیے. اس میں بس میں ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں یہ آیت بڑا کوٹ ہوتی ہے. وہ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جو اچھی نیت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کے پیغام کی سچائی بعد کے ادوار میں سائنس کی ترقی کے بعد جو نئے نئے انکشافات ہوں گے ان سے واضح ہو جائے گی. اور اس میں وہ آیت یہی کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں عن قریب اپنی نشانیاں تم کو دکھاؤں گا، خارج میں بھی اور تمہارے اندر بھی، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ حق ہے. تو وہ ایسے بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور وہ آج ڈسکور ہو گئی ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ میں یہ دکھا دوں گا. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن میں بہت سے ایسے حقائق ہیں کہ جن کو آج ہم زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی. یہ آیت جو ہے سنوریہم میں ایک پروناؤن ہے، وہ ہم ان کو دکھائیں گے. ان سے مراد کیا ہے؟ ان سے مراد ہے ابو جہل، ابو لہب، وہ عرب کے لوگ جن کو قرآن خطاب کر رہا ہے کہ ہم ان کو عن قریب دکھا دیں گے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ سچ ہے، باہر بھی، خارج میں بھی اور ان کے داخل میں بھی یہ بات کلیئر ہو جائے گی. قرآن میں مطلب بار بار کئی جگہوں پہ اللہ نے خود انسان کو ایڈریس کر کے اپنی ایگزامپل اور اپنی جو اپنی کو کنونس کرنے کے بعد یہ کئی دفعہ کہا ہے نا کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں.
یہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا نا جو مڈل میں ہیں، جو کنفیوژن میں ہیں، اور جو مڈل میں بھی ہیں، اور اگر کوئی ابھی مان نہیں رہا تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر نہیں مانو گے تو تم پر ہم بات آخری حد تک واضح کر دیں گے، اور اس کے بعد تمہارا نہ ماننا ایک ایسا جرم بن جائے گا جس کے بعد تمہارے لیے اس کی سزا سے بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ تو کرے گا نا آخری حد تک انصاف۔ جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے اس بندے کو کیا کہہ سکتے ہیں بھائی، سمجھ میں نہیں آئی، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے محنت نہیں کی۔ تو یہ تو ایک چھوٹی بات ہے نا، ضد، ہٹ دھرمی، مخالفت، حق آپ نے جان لیا اور آپ اس کے لانے والے کے دشمن ہو گئے، یہ ہے جو آخری حد کا جرم ہے جس کی سزائیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا اولم یکفی بربک، اور کیا یہ بات کافی نہیں ہے تمہارے رب کے معاملے میں، انہ علی کل شیء شہید، کہ تمہارا رب ہر چیز کا گواہ ہے۔ یعنی کیا یہ بات کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر گواہ ہے، اور وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ ان قریب ہم بات کو آخری حد تک واضح کر دیں گے۔ یہ بات کہ تمہارا رب ہر چیز پر گواہ ہے، تمہیں مطمئن کر دینا چاہیے اس بات کو کہ یہ ہو جائے گی۔ یہ حقیقت جس کے بارے میں تمہیں بتایا جا رہا ہے، یہ حقیقت سامنے آ جائے گی، اور لوگ یہ جان لیں گے کہ یہ پیغام جو پیش کیا جا رہا ہے یہ پیغام برحق ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، جان لو یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں، یعنی یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو شدید شبہ لاحق ہو گیا ہے کہ یہ اللہ سے نہیں ملیں گے، اور یہ اصل میں ان کی اصل بیماری ہے۔ انسان اگر اس امکان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کی بات کو دھیان سے نہیں سن سکتا، پھر قرآن کے مطابق ایسے لوگوں میں اور اللہ کے پیغام کے درمیان ایک آڑ، ایک حجاب آ جاتا ہے جس میں وہ دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے۔ اس امکان کو ماننا ضروری ہے، اور یہ امکان ایک بڑا واضح امکان ہے، یہ امکان سمجھایا جا سکتا ہے۔ اس کائنات، اس دنیا، انسان کی زندگی، انسان کی شخصیت، اللہ کی نعمتیں، ان کا کوئی اور تک، کوئی اور توجیہ نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ یہ زندگی نامکمل ہے اور ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں انسان اللہ کو جواب دے گا۔ تو یہ اس کے بارے میں، اس سے ملاقات کے بارے میں شبے میں مبتلا ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، جان لو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جب ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو جواب دہی کے لیے کھڑا نہ کرے۔ وہ ان کو زندہ بھی کر سکتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا اس نے احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز اس نے گھیرے میں لی ہوئی ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ تھی۔ اس سے آگے دوسری سورہ جو اس کی جوڑا ہے وہ سورہ شورا ہے، جس کا آغاز بھی ویسے ہی ہوا جیسے حامیم سجدہ کا ہوا تھا، یعنی حامیم، لیکن اس میں دوسری آیت میں 3 حروف مقطعات اور ہیں، عین، سین، قاف، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ اگرچہ کہ پچھلی سورہ ہی کی طرح کے مضامین رکھتی ہے، وہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے، یہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے، مگر یہ اس کے کچھ پہلوؤں کی وضاحت کر رہی ہے، یعنی وہی مضمون لیکن اس مضمون میں کچھ گوشے ہیں جن کو کہ وہاں کی بات کو مزید نمایاں کیا گیا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں یہ بات تو جب بھی آتی ہے کوئی سورہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے بارے میں یہ عام تصور کہ اس کا مطلب نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی جان سکتا ہے،
یہ اللہ نے خاص اپنے پاس ایک علم رکھا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بات تو واضح ہے کہ یہ حروف در حقیقت جن صورتوں کے شروع میں آئے ہیں وہ ان صورتوں کے قرآنی نام ہیں، اور جن صورتوں میں حروف مقطعات مشترک ہیں ان صورتوں کے مضامین میں بھی بہت اشتراک ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کم سے کم ایک سورہ کے بارے میں، ایک حرف کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ، اور جس سورہ کے وہ شروع میں آئی ہے اس سورہ کے مضمون میں دونوں میں مناسبت ہے۔ یعنی سورہ قلم، سورہ نون، نون کا مطلب مچھلی، اور سورہ قلم میں مچھلی والے کا ذکر ہے۔ سو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن ایک اشارہ کر رہا ہے کہ آپ اسی طرح سے بقیہ صورتوں میں جو حروف مقطعات آتے ہیں، آئے ہیں، ان کے معنی سمجھیں، ریسرچ کریں، اور پھر صورت کے مضمون میں اس کی مناسبت کو تلاش کریں۔ جیسا کہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ بیان کیا کہ توئے اسی طرح کا ایک حرف ہے جو کچھ سانپ کی علامت ہے، جیسے سانپ ہوتا ہے نا کھڑا، تو وہ توئے اسی طرح سے بنتا ہے۔ تو قرآن مجید میں کئی صورتیں ہیں کہ جو توئے سے شروع ہوتی ہیں، طٰہٰ، طاسین، میم وغیرہ وغیرہ، اور ساری یہ صورتیں جو ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور اس میں سانپ کا ذکر ہے۔ سو یہ ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو گویا کہ ہمارے لیے غور و فکر اور تحقیق کی طرف مائل کرنے کے لیے ایک دعوت ہے۔ فرمایا کذالک یوحی الیک، اسی طرح سے ہم نے وحی کی آپ پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح سے ہم آپ پر وحی کرتے ہیں، وہ وحی کرتا ہے، اسی طرح سے وہ وحی کرتا ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں پر بھی جیسے اس نے کی جو آپ سے پہلے ہو گزرے۔ کون؟ اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ کہ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی وہ آپ کی طرف بھی وہی کرتا ہے اور اس نے ان کی طرف بھی کی جو آپ سے پہلے ہو گزرے۔ اللہ زبردست ہے، یعنی اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن وہ اپنی طاقت کو، اپنے اقتدار کو علل ٹپ بغیر کسی وجہ کے استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ حکیم بھی ہے۔ اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور جب اس کی حکمت کے تحت کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ زبردست ہے، وہ طاقتور ہے، وہ اس کو نافذ کر دیتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہ جو انکار کرنے والے لوگ، مذاق کرنے والے لوگ ہیں، یہ اگر اللہ چاہے تو ان کو فوراً ہی پکڑ لے، مگر اللہ حکیم ہے، اللہ کے ہاں مہلت ہے، اللہ کے ہاں موقع ہے، تو وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس پوری کائنات کا وہ مالک ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں، یہ سب اسی کا ہے، اور وہ اس کی شان بہت بلند ہے اور وہ عظمت والا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو اس کی عظمت، اس کے برتر حیثیت کے مطابق ٹریٹ کریں۔ انسان چونکہ غیب میں رہتا ہے، اللہ کو دیکھ نہیں پاتا، اس لیے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ چونکہ کچھ نظر نہیں آ رہا، اس لیے کوئی پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ وہ انسان کے اوپر جو اس کائنات کے خالق اور مالک کی ہیبت ہونی چاہیے، اس کی موجودگی کا احساس ہونا چاہیے، وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائے، یعنی اس کی جو ہیبت ہے، اس کا جو روب ہے،
اس کی جو طاقت ہے وہ اتنی بے پناہ ہے کہ آسمان و زمین معلوم ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑیں. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے وہ من فوقہن، یعنی اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں، اور یہ ان کے اوپر جو ایک بوجھ کا احساس ہے اس کا بیان ہے. سو آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے جو موجودگی کا احساس ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ ہیبت، یہ اس کا رعب ہے کہ جو ان کو ڈرائے ہوئے ہے. ظاہر ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ ہم نہیں جانتے. ہم تو جو کچھ ظاہر میں دیکھ رہے ہیں ہم اسی کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، جو اس کی ہیبت ہے، اس سے یہ آسمان یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اوپر سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز ان کے لیے تباہی کا، مشکل کا باعث نہ بن جائے. جی، تکاد السماوات، یعنی قریب ہے کہ آسمان یتفطرنا، پھٹ پڑیں، من فوقہن، اپنے اوپر سے. یہ اصل میں اسی خوف کا بیان ہے. والملائکۃ، اور فرشتے یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. یعنی ایک طرف آسمانوں کا یہ معاملہ ہے کہ ان کے پھٹ پڑنے کا ایک ان کو اندیشہ ہے، ان کے اوپر ایک ہیبت ہے، اور دوسری جانب اللہ کی وہ مخلوق کہ جن کے بارے میں تم نے یہ تصور قائم کیا ہوا ہے کہ وہ اس کے ساتھی ہیں. اہل عرب کا یہ جو شرک تھا وہ بالعموم فرشتوں کی بنیاد پر تھا کہ فرشتے اللہ کے ساتھی ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے چہیتے ہیں، اور وہ ایسا اس کے اوپر اثر رسوخ رکھتے ہیں کہ ہم ان کو پوچھتے ہیں اور وہ ہماری بات اس سے منوا لیں گے. تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرشتے وہ تو تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. یعنی وہ اللہ کے بارے میں اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں، وہ ہر خامی سے پاک ہے. یہ ہے تسبیح. اور وہ اس کی حمد بھی کرتے ہیں، یعنی پازیٹیو تعریف. یعنی ایک ہے نیگیٹولی یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ کے اندر کوئی خامی نہیں، یہ ہے تسبیح. اور ایک پازیٹیولی افرم کرنا کہ اس کے اندر خوبیاں ہیں، یہ ہے تحمید، حمد. تو یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں دونوں طرح سے. اسے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر الزام جو اس پر لوگ لگاتے ہیں اس سے پاک قرار دیتے ہیں، اور اس کے اندر جو اوصاف ہیں، خوبیاں ہیں، ان کو وہ بیان بھی کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ معافی مانگتے رہتے ہیں ان کے لیے کہ جو زمین میں ہیں، یعنی ہم انسانوں کے لیے، اور جنات کے لیے بھی، فرشتے. کیا وجہ ہے؟ یہ ان کے اندر کا یہ احساس کہ یہ آج آزمائش میں ہیں، انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آخرت میں حساب کتاب ہو جائے گا. تو ان کو یہ اندازہ ہے کہ یہ انسان جس امتحان میں ہے، اس امتحان میں اس کے غافل ہونے کے امکانات ہیں، وہ گڑبڑ کر رہا ہے، اور گڑبڑ کرنے میں ان کو یہ احساس ہے کہ کچھ ان کو الاؤنس ملنا چاہیے. یہ جو غلطی کر رہے ہیں، اس غلطی کی وجہ ہے، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کچھ. سو وہ اس وجہ سے ان کے بارے میں ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں. انہوں نے شروع میں بھی کیا تھا نا اعتراض کہ یہ انسان کو تو کیوں بنا رہا ہے، اس لیے کہ یہ تو زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو تم بات کہہ رہے ہو بات اتنی غلط نہیں ہے، لیکن تم نے دوسرا پہلو نہیں دیکھا کہ انہی میں بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ اللہ کی طرف سے بھی ان کو
اس بات کی طرف تنبیہ ہوگی یا ایکسپیکٹیشن ہوگی، لیکن وہ ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جس امتحان میں انسان مبتلا ہے، اس امتحان میں ہے اس کا امکان کہ انسان سے گڑبڑ ہو جائے، اس لیے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں اس کو، خدا کو، ہمارے سامنے تو ساری حقیقت ہے، ان کے سامنے ہے ہی نہیں. تو وہ اس وجہ سے اپنے اندر یہ میلان محسوس کرتے ہیں کہ وہ اہل زمین کے لیے اللہ سے معافی مانگے. اللہ جان لو ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے. یعنی وہ جو دعائیں کرتے ہیں تو اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے اس حقیقت کا بیان ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، رہے وہ لوگ کہ جو اس کے علاوہ اور کارساز بناتے ہیں، جنہوں نے اور ساتھی اس کے ساتھ ٹھہرا رکھے ہیں. فرمایا اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہے کہ جو ان پر نگران ہے. یعنی یہ بڑی ہی سخت بات ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ نگران تو ان کے تمام معاملات کا اللہ ہے، مگر یہ اوروں کو حیثیت دے رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو مہلت ملی ہوئی ہے. مگر یہ جان لیں یہ ایک وقتی صورتحال ہے. اللہ نے ہر چیز کی نگرانی خود براہ راست کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حیثیت دے رہے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے پھر بہت مشکل وقت آنے والا ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور اے پیغمبر آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی آپ گمراہی سے، شرک سے ہٹائیں. آپ کا کام لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے. یہ حضور کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کی ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ جتنا کسی کو بات پہنچانے تک ہوتی ہے. اس سے آگے آپ لوگوں کو بدلنے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پریشان ہوتے تھے. آپ کی پریشانی کے دونوں ہی پہلو تھے. ایک پہلو تو یہ تھا کہ آپ یہ سوچتے کہ یہ مجھے جو کام سونپا گیا ہے میں اس کو ٹھیک طرح سے نبھا رہا ہوں یا نہیں، اس لیے کہ لوگ تو نہیں مان رہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ اپنے قوم کے انتہائی ہمدرد بھی تھے، اس لیے الگ سے آپ کو یہ پریشانی بھی ہوتی تھی کہ یہ لوگ جو بات نہیں مان رہے تو اس کے نتیجے میں تو ان کے لیے بربادی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں جہاں تک ان کا تعلق ہے آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کا کام بات پہنچانا ہے، وہ آپ بہترین طریقے سے کر رہے ہیں. فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح سے ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآنً عربیًا، ایک عربی قرآن کی. یعنی یہ اب وہ میں نے گزارش کی نا کہ ایک چیز ہوتی ہے نا اتمام حجت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو پیغام تھا وہ پوری دنیا کے لیے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن براہ راست عرب اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے جنہوں نے کہ اگر انکار کیا، قرآن بتا رہا ہے کہ پھر وہ بچیں گے نہیں. وہاں بھی ان کی پکڑ ہوگی اور یہاں بھی پکڑ ہوگی. تو یہ ان کو احساس دلایا جا رہا ہے، اپنے احسان کو جتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ قرآن عربی قرآن کے طور پر نازل کیا ہے تمہارے لیے، تمہاری زبان میں. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ اے پیغمبر آپ خبردار کر دیں ام القریٰ کے لوگوں، مکہ کے لوگوں. ام القریٰ یعنی جو مرکزی بستی ہے، یعنی عرب کے اس جزیرہ نما میں اور بھی بستیاں تھیں، مگر جس بستی کو یہ حیثیت حاصل تھی کہ وہ مرکزی بستی ہے، جس کی طرف پورا عرب دیکھتا تھا، جس میں
پورے عرب کے معاشرے کے لیڈرز موجود تھے، جہاں لوگ اللہ کی عبادت کے لیے جاتے تھے، وہ در حقیقت ایک شہر تھا، ایک بستی تھی، اور وہ بستی مکے کی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ام القریٰ ہے۔ قرآن کا کیا مطلب ہے؟ بستی یعنی بستیوں کی ماں، ام القریٰ بستیوں کی ماں، مدر۔ تو یہ جو بات کی گئی، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ بھائی اگر کہیں مثال کے طور پر اللہ کے پیغمبر آتے کسی نسبتاً معمولی جگہ میں، اور اصل بستی جو ہے وہ اگنور رہتی، تو لوگ کہتے یار یہ تو کوئی بات نہ ہو، آنا تھا تو ادھر آتے، کو بتانا تھا تو یہاں بتاتے۔ تو جب پورے عرب کو یہ معلوم ہو گیا کہ مرکزی بستی میں آئے اور وہاں کے لوگوں کو آخری حد تک بات پہنچا دی، اور وہ لوگ ایسے ضد میں مبتلا ہوئے کہ دنیا جانتی ہے کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، اور دھیرے دھیرے ان کا رعب، اقتدار، لوگوں کے اوپر انفلوئنس ختم ہو گیا اور اللہ کا پیغام چھا گیا۔ تو ظاہر یہ وہ چیز تھی کہ جس کے بعد باقی بستیوں میں بھی پیغام پہنچ گیا اور پیغام کا رعب پہنچ گیا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سے ہم نے وحی کی، یعنی جیسے کہ ہم نے بیان کیا آپ کی طرف ایک عربی قرآن کی، تاکہ آپ خبردار کریں مکے والوں کو، ومن حولہا، اور اس کے گرد و پیش میں رہنے والوں کو، یعنی مرکزی بستی اور اس کے گرد، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ گرد و پیش والے جو لوگ تھے، اس مرکزی بستی کے خبردار کیے جانے کے بعد آپ اس سے آگاہ ہو گئے، خبریں پہنچنے لگیں، لوگ ڈسکس کرتے تھے، لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ بھائی وہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور جو ہمارے مذہبی پیشوا ہیں اور دنیا میں بھی ہمارے لیڈرز ہیں، وہ ان کے سامنے ہیں اور آہستہ آہستہ مغلوب ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور آپ خبردار کریں ان کو اس دن کے لیے، اس دن کے بارے میں جس دن سب کو جمع ہونا ہے، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی آپ خبردار کر دیں اس دن سے جس دن سب لوگ جمع ہوں گے۔ قرآن کا، پیغمبروں کا یہی پیغام ہے، اصل پیغام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب اس کائنات کا بنانے والا تمام انسانوں کو اکٹھا کرے گا اور ان کا حساب کتاب لے گا۔ وہ دن ایسا ہے کہ اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، وہ لازماً آئے گا، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ دین کو بھی اصل میں دین اسی لیے کہا ہے، دین یہی ہے، بدلے گا دن، یوم الدین، اسی لفظ کو لے کر اللہ تعالیٰ نے پیغام کو ڈسکرائب کیا ہے۔ یہ پیغام اصل میں یہ بات بتا رہا ہے، باقی سب چیزیں ثانوی ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جس دن پروردگار سب کو جمع کرے گا اور پھر ان کا حساب کتاب لے گا، اور ہوگا کیا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں۔ یہ انجام آنے والا ہے، اس انجام سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، اپنے پیغام کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت، ایک ہی دین پر قائم کر دیتا۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، مگر وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم ان کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت پیغمبر نہیں دے سکتے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اگر سب کو ہدایت دینا مقصود ہوتا تو ہم ہدایت دے دیتے،
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو وہ سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کو دین پر قائم کر دیتا، سب نیک بن جاتے، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا. اس نے لوگوں کو آزادی دی ہے، اس نے لوگوں کو اختیار دیا ہے، لہٰذا اب وہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے. کیا مطلب؟ اپنے قانون کے مطابق. یہ بات بھی قرآن مجید کے بنیادی مضامین میں کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مضمون یہی ہے، سب سے بڑا مضمون تو آخرت ہے، لیکن اس آخرت ہی کے ساتھ اس کے سے متعلق ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس آخرت میں معلوم ہے کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ وہ کامیاب ہوں گے جن کو ہدایت ملے گی. معلوم ہے کن کو ہدایت ملے گی؟ ان کو ہدایت ملے گی جن کو اللہ ہدایت دے گا. معلوم ہے اللہ کن کو ہدایت دے گا؟ ان کو ہدایت دے گا جو اس کی ہدایت میں دلچسپی لیں گے اور ان کی قدر کریں گے. معلوم ہے کون دلچسپی لے گا اور قدر کرے گا؟ وہ لوگ دلچسپی لیں گے جنہوں نے اپنی فطرت کو ٹھیک رکھا، جنہوں نے اپنی آزادی کا صحیح استعمال کیا، جو سچے لوگ تھے، جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے اخلاق کو، اللہ کے دیے ہوئے اخلاقی اصولوں کو برقرار رکھا. تو یہ بات بڑی سادہ ہے لیکن بڑی اہم ہے، اور اس کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے. دیکھیں یہ فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے. آپ اور میں کہیں گے کہ یار وہ بندہ تو بڑا ہی گھٹیا سا آدمی ہے، وہ بڑا ہی لپاٹیا ہے. آپ کو کیا پتا؟ ہاؤ ڈو یو نو؟ آپ تو اس کی ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، اس کے کیا حالات ہیں، وہ کتنا پچھتاتا ہے، وہ کن کن مراحل سے گزرا ہے. تو یہ ایک اندر کی ایک کیفیت ہے، ایک اندر کا ججمنٹ ہے کہ جو اندر کے حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر سب کو اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے. لیکن یہ انسان کے اندر ایک کوئی ایسا نظام بن جاتا ہے جس میں وہ لوگ کہ جو جان بوجھ کر برائی کو بار بار کرتے ہیں، ڈھٹائی کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے، تو دھیرے دھیرے وہ اپنے اندر ہدایت کی طرف مائل ہونے کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے. میں اور آپ اپنے بارے میں فکر مند ہوں، اپنوں کے بارے میں بھی ہوتے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ یہ وہ انسانی شخصیت کا حصہ پہلو ہے جس میں اللہ نے انسان کو بالکل آزاد کیا. میں آپ کے سامنے ایکٹنگ کر سکتا ہوں، مگر میں آپ کے سامنے اپنے دل کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں؟ دل میں جو کچھ میرے ہو رہا ہے یہ میرا اختیار ہے. تو ہر ایک کا یہی معاملہ ہے. یہ بات ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیے، اور آپ کیوں سمجھائیے؟ آپ بہت درد مند دل کے انسان ہیں، آپ کو بہت پریشانی ہوتی تھی. بھائی مجھے اور آپ کو اگر اپنے عزیزوں کے لیے ہوتی ہے تھوڑی بہت، تو اس سے کہیں زیادہ حضور کو ہوتی تھی. تو آپ کو سمجھایا گیا کہ دیکھیں اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت، ایک ہی دین پر قائم کر دیتا، سب کو نیک بنا دیتا، مگر اس کا فائدہ کیا تھا؟ پھر تو سارے کے سارے روبوٹس ہوتے، کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہ ہوتا. تو ہم نے لوگوں کو امتحان کی غرض سے آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ طے کیا ہے کہ ہم ہدایت دیں گے جس کے بارے میں ہماری اسیسمنٹ یہ ہوگی کہ وہ ہدایت کے قابل ہے. واو، بڑا مسئلہ ہے. انسان نے صرف ایک انٹینشن کا اظہار کرنا، پتہ نہیں سر کیا ہے وہ انٹینشن میں، کئی روزانہ ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. آپ کے سامنے بہت سے اخلاقی چیلنجز آتے ہیں، اس میں آپ کتنے پورے اترتے ہیں. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں ایک اور آیت ہے، یہ جو آپ نے انٹینشن کی بات کی نا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ هَٰذِهِ تذکرہ، یہ قرآن ایک یاد دہانی ہے. یہ سورہ دہر ہے، سورہ دہر کی آخری آیت، آخر میں دہر اور انسان ایک ہی اس کا
ایک ہی سورہ کے دو نام ہیں. انا ہذہ تذکرہ، یہ ایک یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. وما تشاؤون، مگر تم نہیں چاہ سکتے، نہیں الا یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے. یہی تو میں بتا رہا ہوں، ہمارا چاہنا خدا کا فیصلہ ہے ہماری اخلاقی پرفارمنس کی بنیاد پر. قرآن مجید میں ایک اور جگہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے، یجعل، وہ کر دیتا ہے اس کے دل کو صدرہ ضیقاً حرجاً، تنگ، بھچا ہوا، کأنما یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے. جیسے آپ اونچا جاتے ہیں نا تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹتا ہے، ایسے. کیوں؟ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح سے اللہ گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے جو ایمان نہیں لانا چاہتے. گندگی، اخلاق کی گندگی، جھوٹ کی گندگی، ضد کی گندگی، تکبر کی گندگی، بڑی خوفناک چیز ہے. اس سے آنیسٹلی اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یار برائی نہ کرو یار، اور اگر کوئی کی ہے تو اللہ سے معافی مانگو، جتنی کرو معافی مانگو. کوئی سوچ سمجھ کے کبھی برائی نہ کرو، پھنس جاؤ معافی مانگو. اس لیے کہ پتہ نہیں کون سی برائی ہے جو چھا جائے. اور سب سے بڑھ کر تکبر کی تو خاتمہ کر دو، انکساری، عاجزی. ہر انسان کے بارے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ کہ وہ تم سے کمتر ہو. تو یہ قرآن کہتا ہے. میرا خیال ہے قرآن کا لب لباب یہی ہے. لیکن خدا یہ ایکشن جو ہے یہ انسان کی پرفارمنس کے اوپر ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی، یہ اچھا لگ رہا ہے. میں یہی تو ساری بات کر رہا ہوں. ساری بات یہی ہے کہ بندے کی پرفارمنس، اس کا اختیار جیسے وہ ہوتا ہے. پاکستان ہمارا تو امتحان ہر وقت ہی ہوتا ہے نا. ہمارا جو آپ کہہ رہے ہیں نا گندگی کی بات ہے، آئی تھنک پاکستان ایک ایگزامپلری جگہ ہے جہاں پہ بہت گندگی پھیلی ہوئی ہے. بس یہی ہے جی کہ اس میں تو جو سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے اس کے لیے تو ہر وقت ہر گھڑی امتحان، اور وہ اس کی ایفرٹ ہے. ہاں، اس میں ایفرٹ ہے اور وہ چوائس ہے نا. آپ ایک کام جھوٹ بول کے کر سکتے ہیں، شارٹ کٹ پہ جا رہے ہیں یا وہ ایفرٹ کر رہے ہیں. نہیں، آپ ایک سیدھا ہے، آپ ایک کام ہے جو آپ ایک جھوٹ بول کے اور اپنے لیے فائدہ لے سکتے ہیں. اب آپ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ اب اس کو آخر میں دیکھیں. یہی تو امتحان ہے. یہ جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا، اس کے آخر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو کیسے واضح کرتا ہے. یہ میں نے ابھی بات ساری کی ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو ان کو بنا دیتا ایک ہی امت. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ، مگر وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں. وہ نا اس سے ایک کنفیوژن پیدا، تو خدا تعالیٰ اس کنفیوژن کو ہمیشہ دور کرتا ہے. وَالظَّالِمُونَ، رہے ظالم، مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار. یعنی یہ میں ظالموں کو ہدایت نہیں دوں گا، جو ظالم نہیں ہے ان کو میں ہدایت دوں گا. اور ظالم سے مراد قرآن نے بتا دیا وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کے اوپر ظلم کریں تو ہم ظالم ہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ تنہائی میں کوئی گھٹیا حرکت کر رہے ہیں، تو آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، یعنی اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گندا کر رہے ہیں. تو یہ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر تسلی دی. چلیے میں ان آیات کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی ہیں. آج ہم نے سورہ حامیم سجدہ سے اپنا سبق شروع کیا اور اس کے بعد ہم سورہ شورا میں داخل ہو گئے. ایک رہ گئی، اس کے بعد رکوع ہے. اصل میں وہ جو رکوع ہے نا، یہ بھی آپ نے دلچسپ بات کی. میں آج ہی کچھ اسٹوڈنٹس کو بتا تھا
کہ قرآن جو ہے نا وہ تو ہے آیات، صورتیں اور قرآن کی ترتیب بس. باقی یہ جو لگے ہوئے ہیں نا رموز و اوقاف، کہیں لا لگا ہوا ہے، کہیں زے لگا ہوا ہے، کہیں جیم لگا ہوا ہے، یہ بھی بعد میں لوگوں نے اس زمانے کے پنکچویشن مارکس ڈال دیے. اور رکوع تو سب کانٹیننٹ میں اچھا کام ہے، سب کانٹیننٹ کے بعض علماء لگتا ہے ان کی پیراگرافنگ ہے، اس پیراگرافنگ سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ رموز و اوقاف اگر کبھی مسلمان اس بات پر آمادہ ہوں تو ان کو ماڈرن اب ہو جانا چاہیے. کاما، سیمی کولن، کولن، فل سٹاپ، کوشچن مارک. بھئی اب ہم یہ سمجھتے ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میم جو ہے نا کوئی اللہ کی طرف سے آدمی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں عربوں کے جو قرآن چھپتے ہیں اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، اس میں کچھ اور ہوتا ہے. سو یہ سب کی سب میں وہ بات ہوئی، اس سے میرے ذہن میں آیا آپ کے کہنے سے کہ یہ رکوع شروع ہو گیا تھا آنے والا ہے. نہیں، وہ اس میں بھی ابھی کچھ آیات اور بھی ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، اعرض، تو وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور وہ منہ موڑ لیتا ہے، پہلو بدل لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِیضٍ، تو وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. قُلْ أَرَأَیْتُمْ، آپ کہیے کہ ذرا بتاؤ تو، دھیان تو کرو، ان کان من عند اللہ، اگر یہ ہوا اللہ کی طرف سے، ثم کفرتم بھی، اور پھر تم نے اس کا انکار کر دیا، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو کون زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے اس سے، من اضل ممن، اس سے، ہوا فی شقاق بعید، کہ جو دور کی ضد میں مبتلا ہو گیا. سنوریم، تو ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو، آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آفاق میں بھی یعنی خارج میں بھی، وفی انفسہم، اور ان کے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان پر، انہ الحق، کہ یہ حق ہے. اولم یکفی بربک، اور کیا کافی نہیں ہے بربک، تمہارے رب کے معاملے میں یہ بات، انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، جان لو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے معاملے میں شک میں مبتلا ہے. شک، یہ وہی ریب والی چیز ہے، مریہ. الا انہ بکل شیء محیط، جان لو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ حامیم عین سین قاف ہے. کذالک یوحی الیک، اسی طرح سے وحی کرتا رہا ہے آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان پر، ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے ہو گزرے. اللہ العزیز الحکیم، اللہ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سبھی اس کا ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، عظمت والا ہے. تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن من فوقہن، کہ پھٹ جائیں اپنے اوپر سے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. ویستغفرون لمن فی الارض، اور معافی مانگتے ہیں ان کے لیے کہ جو زمین والے ہیں. الا، جان لو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کے سوا اور کارساز بنا لیے. اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان پر محافظ ہے، نگران ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں.
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح سے ہم نے آپ پر وحی کی، قرآنًا عربیًا، ایک عربی قرآن کی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کر دیں مکے والوں کو، مرکزی بستی والوں کو، ومن حولہا، اور ان کو کہ جو اس کے گرد و پیش میں رہتے ہیں، وتنذر یوم الجمع، اور آپ خبردار کر دیں ان کو جمع ہونے والے دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، فریق فی الجنتی، ایک گروہ جنت میں ہوگا، فریق فی السعیر، اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، مگر وہ داخل کرتا ہے جن کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، وَالظَّالِمُونَ، رہے ظالم، مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ جناب، کتب احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گدھے کے گوشت کو رجس کہہ کر حرام قرار دیا۔ یار تو پھر تو بات کر گیا۔ آئی ڈونٹ نو۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جو درندے ہیں وہ حرام ہیں، اور جو جانور کھاتے ہیں سبزہ وغیرہ، ویجیٹیرینز ہیں، وہ حلال ہیں۔ ان حلال جانوروں میں بھی پھر بعض ہیں کہ جو سواری کے لیے چونکہ ایک زمانے میں مخصوص تھے، تو اس رعایت سے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہیں نہ کھایا جائے تو بہتر ہے، جس میں گھوڑا ہے اور گدھا ہے۔ یہ بات قرآن مجید، یہ بات انسانی فطرت میں ایسے ہی معلوم ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کوئی بات فرماتے تو ہم اس بات کو پھر آپ کے فرمانے کی وجہ سے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے برعکس مان لیتے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کے بارے میں آپ کوئی بات بتائے گا تو پھر اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ آپ نے فرمائی تھی کہ نہیں فرمائی تھی، آپ یہ بات فرما سکتے تھے کہ نہیں فرما سکتے تھے، تو اس وقت کیا صورتحال تھی، وہ کس کا گوشت تھا، بیان کرنے والا کون ہے، اس نے کتنی بات سمجھی، اس میں کئی سوالات ہوتے ہیں۔ یہی ہمارے ہاں مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ بھائی اگر آپ نے کوئی بات اس موضوع سے متعلق فرما دی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ فرمائی کہ نہیں فرمائی، اصل میں کیا فرمایا، موقع کیا تھا۔ تو اس لیے اس بارے میں ظاہر ہے کہ جو عام ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا، اور آپ کے جو اور بھی ارشادات ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا، اور اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جانور کے جو عام طور پر کھانے میں استعمال نہیں ہوتے، جیسے گھوڑا، گدھا وغیرہ، ان کی حرمت نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک زمانے میں خاص طور پر سواری کے جانور تھے، اس لیے ان کے سواری کے جانور ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا کہ ان کو نہ کھایا جائے، تاکہ وہ ان کی پاپولیشن رہے اچھی تعداد میں۔ اس میں ایکسیپشن تھی اونٹ کی، جو سواری کا جانور بھی تھا، اس کو کھایا بھی جاتا تھا۔ عربوں کے لیے وہ دونوں ہی کام تھے اس کے۔ لیکن یہ
सेंट्रल एशियन स्टेट्स है ना जी, वहाँ पे घोड़े का गोश्त जो है वो बड़ा एक कॉस्टली किस्म की डिश समझी जाती है। किसका गोश्त? घोड़े का। अच्छा, ठीक है, यानी ज़ाहिर है कि ये वो चीज़ है कि जो स्पेशल किसी ऑनरेबल गेस्ट को घोड़ा खाना। काइंडली एक्सप्लेन व्हाट इज द राइट कॉन्सेप्ट ऑफ पुल सिरात अकॉर्डिंग टू कुरान एंड हदीस। ये हमने पहले भी देखें, बात ये है कि कुरान मजीद अगेन, यानी मेरी मजबूरी है कि मैं कुरान की रोशनी में बात करूं, इसलिए कि कुरान ही है कि जो वो बात बताता है कि जिसके गलत होने का कोई इम्कान नहीं है, जो हम तक पूरी सच्चाई के साथ, सिक्योरिटी के साथ, बग़ैर किसी तब्दीली के पहुंचा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जन्नतियों के बारे में ये बताया है कि उनको तो क़यामत के रोज़ कोई घबराहट, कोई परेशानी भी नहीं पहुंचेगी, दूर होगी उनसे बहुत। अल्लाह ताला ने तो ये खुशखबरी दी है कि उनके लिए ना कोई माजी का गम होगा, ना कोई मुस्तक़बिल का अंदेशा होगा, और जो इनकार करने वाले हैं उन्हीं के लिए परेशानियां उनके लिए ही है कि वो पकड़े जाएंगे। तो ज़ाहिर है कि ये जो डिस्क्रिप्शन इस तरह से आता है अहादीस में, उसके बारे में क्योंकि बयानात बहुत होते हैं, और सच्ची बात यह है कि होता क्या है कि वो कोई एक इंफॉर्मेशन होती है या कुछ आइसोलेटेड पीसेस होते हैं जिनको लोग पढ़ते हैं और फिर इतने एतमाद से बयान करते हैं। ये जो बहस है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि आदमी किसी दीनी टेक्स्ट को क्या समझ रहा है, उसको क्या हैसियत दे रहा है, इसलिए कि लोगों के लिए वही असल हकीकत है। तो महसूस ये होता है कि ये जो पुल सरात के बारे में गुफ्तगू है, इसका ज़्यादा इम्कान ये है कि ये असल में दुनिया की ज़िंदगी का इस्तिआरा है कि यहाँ सूरत हाल ये है कि बाल से भी बारीक मालूम होता है कि एक पुल है जिससे हम गुज़र रहे हैं, और उसमें इसका भी इम्कान है कि हम फिसल जाएं, फिसल भी जाते हैं और फिर दोबारा आते हैं, और एहतियात के साथ चलना है और इस आजमाइश में पूरा उतरना है। बाकी अल्लाह ताला के यहाँ आखिरत में कुरान से मालूम होता है कि हिसाब किताब होगा, और हिसाब किताब के नतीजे में इंसान कामयाब होगा तो उसके लिए खुशी, इत्मीनान, राहती है, और नाकाम होगा तो मारा जाएगा। नहीं, कुरान में कहीं जिक्र, मैंने बताया ना कि इसके बरक्स कुरान मजीद तो ये बताता है कि जो अल्लाह के कामयाब बंदे होंगे उनको दूर दूर तक कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, वो तो उसकी घबराहट से बहुत दूर रखे जाएंगे। वो टेस्ट जो है वो यहाँ है, वहाँ यहाँ जी। विरासत के बारे में कुछ मालूमात का जिक्र करें। देखिए, मैं आपको विरासत के बारे में अपना रट्टा सुना सकता हूँ। अगर कोई बंदा फौत हो गया और उसने पीछे कर्ज छोड़ा या उसने कोई वसीयत की, तो दोनों को पहले अप्लाई किया जाएगा, और इन दोनों की एप्लीकेशन के नतीजे में माल ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। लेकिन अगर बाकी है, ख़ास तौर पर वसीयत के बारे में कहा जाता है कि इतनी ना की जाए कि जिसके बाद बेचारे वरसा देखते के देखते रह जाए, तो कुछ ना कुछ वरसा के लिए भी छोड़ना चाहिए। हमारे यहाँ जो चीज़ जी, हमारे यहाँ ये मशहूर है एक वाक़े की बुनियाद पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी साहिब को फरमाया, यानी ऐसा नहीं है कि कुरान में बयान किया या हुजूर ने कोई जनरल प्रिंसिपल बताया, किसी एक साहिब को उनको ये वसीयत की, उनको यानी एडवाइस किया कि 1/3 बहुत है, तो उसको ही आम तौर पर मान लिया गया है। 1/3 बाकी एक माकूल परसेंटेज लगती है। तो अगर कुछ बच गया तो उसके बाद फिर पहले ये देखा जाएगा कि बेवा है और वालिदैन है। अगर बेवा है और बच्चे भी हैं तो फिर बेवा को 1/8 मिलेगा, और साथ अगर वालिदैन भी हैं
تو ان دونوں کو 1/6 1/6 ملے گا. اب جو بچ جائے گا اس کی تقسیم ہوگی بیٹوں میں اور بیٹیوں میں آدھا اور پورے کے حساب سے، یعنی بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا ملے گا. اگر صرف بیٹیاں ہیں، اگر صرف بیٹے ہیں تو ان سب کو برابر ملے گا. ایک بیٹا ہے اس کو پورا مل جائے گا. لیکن اگر صرف بیٹیاں ہیں، اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، اور 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا. اور پھر وہ جو 1/3 ہے یا آدھا ہے جو بچ جائے گا اس کے بارے میں خاموشی ہے. ایک اس کے بارے میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں صحیح سمجھتا ہوں کہ اس خاموشی کی وجہ سے جو مرنے والا ہے اس کے بارے میں اپنی وصیت چھوڑ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ بھی میری بیٹی کو مل جائے یا میری بیٹیوں کو مل جائے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ یہ وصیت نہیں کرتا تو پھر اس کے قریب ترین جو مرد رشتہ دار ہیں قریب ترین کے، ان میں برابر کا تقسیم ہوگا. یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے. اگر خاتون فوت ہوئی ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے شوہر کو اگر ان کی اولاد بھی ہے تو 1/4 ملے گا. اچھا، دونوں صورتوں میں اگر اولاد نہیں ہے تو بیوہ کو پھر 1/4 ملے گا اور شوہر کو 1/2 ملے گا. اچھا، اگر اولاد نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں تو بہن بھائی اولاد کی جگہ لے لیں گے. میں نے آپ کو پورا قانون وراثت بتا دیا. سمجھ میں آیا نہیں آیا یہ میری ذمہ داری نہیں. ویری انٹرسٹنگ. اور یہ پاکستان میں یہ قانون کے کافی چیزیں لاگو نہیں ہوئی ہوئی. جی، عمل نہیں کرتے لوگ. نہیں، وہ قانون میں ہی نہیں ہے. یہ دو چیزیں تو میں نے نوٹ کی ہیں. بھائی پولیس رات کے علاوہ مجھے آپ کا کوئی سوال نہیں ملا. اگر پوچھنا ہے تو آپ دوبارہ پوچھیے. یہ اب تفصیلات ہیں، اس کے بارے میں ہمارے ہاں اختلاف ہے. ہمارے ہاں اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یتیم پوتا وارث نہیں بن سکتا. لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یتیم پوتا اپنے مرحوم باپ کی جگہ پر ہو. ہاں، تو یہ 2 ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے کوئی حتمی فیصلہ سنایا ہے، بلکہ قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے اس کی پھر انٹرپریٹیشن ہے کہ جو 2 مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. اس میں مجھے ہمیشہ وہ واقعہ یاد آتا ہے جو مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا. کہتے ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا، میرے دادا کے 2 ہی بیٹے تھے اور دونوں میں بڑا فرق تھا. میرے والد میرے دادا پر اپنی جان چھڑکتے تھے اور میرے چچا بالکل ایک کیجول قسم کے کھلندڑے قسم کے تھے. اور یہ سب ایک ہی بزنس کرتے تھے کراچی میں. تو کراچی میں جب حالات برے تھے تو ایک موقع پر ڈاکو آ گئے دکان پر. تو انہوں نے میرے دادا کو شوٹ کرنے کے لیے ایک نے بندوق ان کی طرف کی. تو میرے والد ان کو اتنا چاہتے تھے کہ وہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان ظالموں نے بندوق چلا دی اور والد کو بھی مارا اور دادا کو بھی مار دیا. اور چچا جان اس دوران میں بھاگ گئے، غائب ہو گئے. تو ٹیکنیکلی جب وہ ہسپتال لے گئے تو معلوم ہوا کہ والد صاحب چند منٹ پہلے دادا جان سے فوت ہو گئے. تو ٹیکنیکلی پھر یہ ہوا کہ جب دادا زندہ تھے تو والد فوت ہو گئے اور ہم لوگ یتیم پوتے تھے. تو ساری وراثت بگوڑے چچا جان کو ملی. پہلے یہ ہونا تھا. تو کہ یار یہ کیا چکر ہے. تو خیر یہ ظاہر ہے کہ وہ اختلاف ہے کہ جو ہمارے ہاں ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یتیم پوتے کو کچھ نہیں ملے گا اس لیے کہ ان کے والد فوت ہو گئے. تو مگر یہ بیسکلی یہ جو ڈیفینیشن ہے اور یا یہ جو لا کا حصہ جو بنایا ہے یہ انسانی ہے.
دیکھیے اس میں جو میں بتاتا ہوں، اس میں جو بات تو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ تو میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیا. اب اس میں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں بیٹا، کیا اس ڈیفینیشن میں پوتا آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آتا وہ کہیں گے ان کو نہیں ملے گا. جو لوگ کہتے ہیں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ جب بیٹا فوت ہو جائے اور پوتا موجود ہو تو پوتا بیٹے کی جگہ لے لیتا ہے. اور وہ چونکہ قرآن مجید میں اس قانون وراثت کے بارے میں یہ بات بیان بھی کی گئی ہے کہ اس کی تقسیم کا جو فارمولہ ہے وہ اس اصول کے پیش نظر ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم میں سے کون تمہارے لیے زیادہ منفعت کا باعث بنتا ہے، فائدے کا باعث بنتا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ رشتہ داروں میں اللہ نے عمومی ایک اسیسمنٹ کی کہ کون سا رشتہ ہے کہ جو انسان کے پوری زندگی کو، اگر آپ محیط ایک آئیڈیا لیں، زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. چونکہ بیٹیاں بیاہ کر شوہر کے گھر چلی جاتی ہیں تو ان کی زندگی کا وہ والا حصہ پھر والدین کی منفعت کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے ان کو آدھا ملتا ہے. یعنی اس میں نہ یہ بات پیش نظر ہے کہ کس کی ضرورت زیادہ ہے کس کی کم ہے، وہ تو آپ نے وصیت میں پورا کرنا ہے. نہ یہ پیش نظر ہے کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے، آپ کس سے زیادہ لاڈ کرتے ہیں، اس کو بھی ایک طرف رکھ دیا. ایک سمپل فارمولا، یعنی ایک سمپل اسیسمنٹ کا کرائیٹیرین طے کیا کہ عموماً زندگی میں جو رشتے ہوتے ہیں اگر وہ ایک نارمل لائف سپین پہ آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان میں کون سے رشتے انسان کے کتنے منفعت کا ذریعہ بنتے ہیں، کتنے فائدے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیسس بنا کر یہ طے کیا کہ کس رشتے کو کیا ملنا ہے. ظاہر ہے دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ کہتے، اس میں بڑے مسئلے تھے. اس کے نتیجے میں تو بیچارہ جانے والا بجائے اس کے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کرتے، بہت سارے ہو گئے، چلا گیا ہے معلوم کی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ سے چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو بڑا کرم کیا ہے کہ بالعموم، یعنی ظاہر ہے کہ جھگڑے کرنے والے تو ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن بالعموم اس نے جھگڑوں سے بالکل بچا لیا. کہ یہ بات عام طور پر طے ہوتی ہے کہ بھائی یہ ایسے ہے، سوائے اس کے کوئی گڑبڑ کرے، کوئی ڈنڈی مارے. لیکن بہرحال وہ ایک قانون ہے کہ جس کو اس نے ایک بیسس پر اس کو طے کیا. وصیت میں مرنے والے کے ساتھ بیوی اور اولاد بھی ہے، اس کے علاوہ اس کے بہن بھائیوں میں بھی پھر اس کا حصہ بنتا ہے؟ نہیں، اولاد کی صورت میں بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. یہ تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں بہن بھائی اولاد کی جگہ پر ہوں گے. کیا وصیت کرنا فرض ہے یا سنت ہے؟ سر یہ سنت آپ نے کس مقصد کے لیے استعمال کیا لفظ؟ یعنی وصیت کرنا آپ کا اختیار ہے. یعنی سنت تو آپ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نہیں، یہ اختیار ہے آپ کا. آپ چاہیں تو کریں، آپ نہیں کرنا چاہتے ہم نہ کریں. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ قانون تو موجود ہے کہ جس قانون کا اطلاق ہو جائے گا آپ کی اس دولت پر کہ جو آپ چھوڑ کر جائیں گے. کیش کے اوپر تو آپ جس کو مرضی کر دیں، ہاں، جو آپ بینک بیلنس میں جس کے نام مرضی کر دیں. آپ جس کے نام مرضی کر دیں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے زندگی میں کر دیا تو کر دیا، پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، گزارش یہ ایسے ہے کہ تو آپ نے 3 شکلیں بتا دی. ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے کسی کے نام کر دیا ایسے کہ اب وہ پیسہ آپ کا ہے ہی نہیں، تو بات ہی ختم ہو گئی. آپ زندہ رہیں، آپ فوت ہو جائیں، اس سے فرق کچھ نہیں پڑتا، وہ تو کسی اور کا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ سارا اس کو مل جائے، تو آپ خواہ گناہ گار ہوئیں اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا.
کہ مرنے کے بعد آپ کا اختیار تو ختم ہو گیا، وہ تو قانون وراثت کے مطابق ہی تقسیم ہوگا۔ تیسرا یہ بھی امکان ہے جو یہ آج کل موجود ہے کہ آپ نے کسی کو اپنا جوائنٹ اکاؤنٹ میں شامل کر لیا، تو جوائنٹ اکاؤنٹ میں شامل کرنے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ دیکھا جائے گا، ظاہر ہے اس میں اجتہاد کرنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ پروبیبلی جو جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ آدھا اس کا ہے اور آدھا اور دوسرے کا ہے، تو آدھا تو اس کا ہو جائے گا، بقیہ آدھا جو ہے وہ دوسرے کو مل جائے گا، یعنی دوسرے کا جو مرنے والے کا ہے وہ قانون کے مطابق ہو جائے گا۔ اس میں ایک اور بھی پہلو ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم اپنے بیوہ کے لیے یہ کہہ کے جاؤ کہ اس کو سال بھر کے لیے ملے گا نان نفقہ، اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ عرب کے معاشرے میں تب بھی اور شاید اب بھی جو بیوائیں ہیں بس ان کے عدت کا انتظار ہوتا ہے اور اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کہیں اور شادی ہوگی، وہ تو ان کے ہاں تو یہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے بیوائیں بیچاری وہ تو اکثر یہی ہوتا ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہوتا، تو ان کے لیے تو خاص طور پر یہ بھی ہونا چاہیے۔ مگر سال کا تو ٹائم بہت تو ہے، اب وہ سال لائف ٹائم ہونا چاہیے، سال کا جو ٹائم ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، سال کا جو ٹائم ہے وہ تو ٹائم ہے نا، تو اس میں ذرا کھلا دیں تو وہ اس کو زیادہ گزار لیں، لیکن کیونکہ وہ اوروں کے لیے بھی ہے نا، تو یہ سب ہے۔ وراثت کے قانون پر عمل نہ کرنے کی سزا کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ کی، یعنی یہ ان چند باتوں میں سے ہے کہ جس کے آخر میں جو آیات ہیں وہ بڑی سخت ہیں، اس لیے یہ ایک انتہائی خوفناک چیز ہے کہ کوئی بندہ اس قانون میں ڈنڈی مارے تو سارے اعمال ضائع، سب کچھ ستیہ ناش ہو گیا۔ کیا کوئی وراثت میں اپنے حصے سے انکار کر سکتا ہے جب اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں؟ یعنی اس کے دو تین امکانات ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ کہے کہ جی یہ جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے میں نہیں مانتا، تو وہ تو مارا گیا، میرا مطلب ہے اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کہے جی کہ یہ ٹھیک ہے میرا حق ہے، مگر میں اس کو اپنی فلاں بہن کو دے دیتا ہوں، بے شک دے دیں بھائی، آپ کا ہے آپ جس کو بھی دیں، لیکن تقسیم کرتے وقت آپ کو ملے گا۔ یہی وہ بات ہے کہ جو آج کل زیر بحث آ رہی تھی کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک بدتمیزی ہوتی ہے کہ قانون وراثت کی تقسیم کے موقع پر بہنیں بیچاریاں اپنے بھائیوں کو دے دیتی ہیں شرما شرمی میں، جو نو ایک پریشر ہوتا ہے، اور ذمہ داروں میں ہاں، خاص طور پر۔ تو اس میں پھر یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ ایسا کیا جائے، وہ انٹرسٹڈ سوچ رہے تھے ہمارے صدر صاحب علوی صاحب کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ جس میں سال بھر تک تو لازماً وہ بہن کے پاس ہی ہو، اس کے بعد بے شک واپس کر دے۔ تو اس پر وہ منسٹری آف لا نے کہہ دیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ قانون کے خلاف ہے، آپ کسی کی آزادی پر کس طرح سے پابندی لگا سکتے ہیں، بھائی بہن کی آزادی ہے، وہ آزادی نہیں ہے بھائی، وہ بیچاری تو یعنی ایکچولی وہ ایک سوشل ایک پریشر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو لوگ ہیں کتنی بدتمیز ہے یہ، تو اس وجہ سے وہ پھر اس پریشر کی وجہ سے وہ دے دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں یہ بڑی اچھی سوچ ہے کہ اگر کوئی ایسا قانون بنے کہ جس میں بہنوں کو لازماً ٹرانسفر کیا جائے، اس کے بعد جس کی مرضی ہے وہ واپس کرے، جس کی مرضی ہے نہ کرے۔ عام طور پر اگر بہن شادی شدہ ہے تو پھر جب وہ وہاں جائے گا تو انشاءاللہ بہنوئی بھی اور بھانجے بھی اور بھتیجے بھی جانے دیں گے، واپس کرنے دیں گے، کوئی امکان ہی نہیں۔ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی لائف ٹائم میں اگر کسی کو کوئی دیتا ہے تو وہ انجسٹس اگر لیٹ سے دو حصے، تو
تو 2 لوگ ہیں لینے والے, ایک کو سارا دے دیں, دوسرے کو کچھ نہ ملے, تو یہ حق تلفی میں آئے گا؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا بہت کھاتا پیتا ہے اور ایک بیٹا نہیں کامیاب ہو سکا, تو وہ اس کو دے دے. ظاہر ہے کہ اس نے سوچ سمجھ کے یہ کام کیا, کیونکہ فار واٹ ایور ریزنز بیمار تھا, ذہنی طور پر اتنا نہیں تھا وہ ذہین, یا اس نے باپ کی خدمت کی. تو اگر وہ دے دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ناانصافی نہیں ہوگی, سوائے اس کے کہ اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ جب کبھی بھی اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا جائے تو جس کا حق بنتا تھا مرنے کے بعد اس کو مشورے میں ضرور لیا جائے, اس کو کانفیڈنس میں لیا جائے, ورنہ خواہ آپ لوگوں کے تعلقات خراب کریں گے. مگر اللہ کی طرف سے اس پہ حد لگتی ہے. اللہ کی طرف سے آپ سے جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ انصاف کریں. انصاف کے تقاضے میں یہ بات ظاہر شامل ہے کہ آپ مثال کے طور پر بعض اوقات بعض لوگوں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیں. وہی میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ ایسا کریں تو آپ دوسروں کو ضرور اس ڈسکشن میں اس فیصلے میں شامل کریں, ورنہ کیا ہوگا, ورنہ وہی بدمزگی ہوگی کہ لڑائیاں ہوں گی کہ جی وہ ان کو زیادہ دے گئے, وہ کم دے گئے, اور پھر لوگ بڑے بٹر ہوتے ہیں, یہ بڑے سخت ہوتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں. سلور بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ تو گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ جو چاہے کریں, سوائے اس کے وہی والی بات کہ انصاف کریں. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ایک بیٹا ہے, اس کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن آپ نے ایک دوسرے کو بغیر وجہ کے زیادہ دے دیا. ویسے آنیسٹلی آرڈینریلی مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ والدین کیسے ناانصافی کریں. ہاں کر بھی سکتے ہیں, ہاں یو رائٹ, یہ بھی صحیح ہے. تو اس میں انصاف ہے, ناانصافی نہیں کر سکتے. انصاف تو آپ سمجھیں کہ سب سے امپورٹنٹ پرنسپل ہے جس میں ہر حال میں آدمی کو محتاط ہونا چاہیے. بیٹوں میں سے کسی کا بچہ ہے یا نہیں ہے, آپ نے ان کو تو برابر کا حصہ دینا ہے نا. جی مطلب اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے, لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ اپنی زندگی کی بات کر رہے ہیں, زندگی کے بعد تو خدا کا قانون آ جائے گا. زندگی میں آپ اپنے اس بیٹے کو کہ جس کی اولاد نہیں ہے یہ سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو اس کے کچھ حالات ہیں, ان کے بچوں کی ایجوکیشن ہے. تو وہی بات ہے نا کہ آدمی کو خدا کے بتائے ہوئے وراثت کے قانون کی عام طور پر تقسیم سے مختلف تقسیم نہیں کرنی چاہیے, الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی جسٹیفائبل ریزن ہو. جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ایک بیٹا یا بیٹی اس کے حالات ہوتے ہیں خراب, بھائی سب کچھ والی بات آپ کی صحیح ہے, ہاں ایسا ہونا چاہیے. بھائی ایک سب بچے ٹھیک ہیں, ایک بیٹی کی شادی ہوئی, بیوہ ہو گئی, اس کے بچے ہیں, اس کے حالات اچھے نہیں ہیں, تو اب باپ کہتا ہے کہ میں اس کو ہیلپ آؤٹ کروں. تو آئی ایم شیور سارے بہن بھائی اس پہ ایگری کریں گے کہ بلکہ بہن بھائیوں کو بھی اس کی مدد کرنی چاہیے. تو اس معاملے میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے, مگر وہی بات ہے کہ سب کو انوالو کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پتہ لگے کہ. لیکن اگر مرنے کے بعد بھائی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیں, بڑی خطرناک, میں ابھی سنا چکا ہوں اللہ میاں کا فیصلہ. کیا کریں؟ دیکھیں اگر کوئی معاشرہ زندہ معاشرہ ہے تو بہنیں جائیں اور ان کو کوئی میں جائیں, 16 سال لگ جاتے ہیں, فیصلہ نہیں. یہی پرابلم ہے ایکچولی وہ تو رہے ہیں بھائی تو رہ رہے ہیں. ایکچولی اس معاملے میں جو قریب کے رشتہ دار ہیں وہ بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. اگر وہ کوئی سینئر ان کی حیثیت ہے اور ان کی بات سنی جاتی ہے تو وہ بھی اپنا ایک رول ادا کر سکتے ہیں. اولاد ہونے پر کس طرح وراثت تقسیم ہوگی؟ ابھی تو بتایا. اولاد ہونے پر اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اگر باقی ساری چیزیں جو میں تفصیل سے بیان کر چکا اس کو الگ رکھیں تو بیٹوں اور بیٹیوں میں 1 اور 2 کی تناسب سے ہوگا. مثلا 4 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں تو آپ کے پاس ہیں 1,20,000. یہ میں اپنی آسانی کے لیے 1,20,000 پیدا کر رہا ہوں. تو آپ نے 1,20,000 کو 12 سے تقسیم کرنا ہے
تو ایک یونٹ بن گیا 10,000 کا. بیٹوں کو ملیں گے 20,000 بیٹیوں کو ملیں گے 10,000. کتنا اچھا آپ کو حساب سکھایا. ٹھیک ہے جناب, چلیے جی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.